السلام علیکم، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی میری ویڈیو تھوڑی سی ڈرانی اور پر اسرار ہے، جو کہ اسکاٹ لینڈ کے بارے میں ہے۔ اسکاٹ لینڈ مشہور ہے اپنی مختلف قسم کی کہانیوں کی وجہ سے، چاہے وہ کہانیاں جنگوں کے متعلق ہوں، جادوئی ہوں، سی سرپنٹس کے متعلق ہوں یا اور کسی سمندری مخلوقات کے متعلق ہوں۔ اسکاٹ لینڈ کا شمار دنیا کی خوبصورت ترین جگہوں میں سے ہوتا ہے، خاص طور پر اس کے پہاڑی علاقے۔ اسکاٹ لینڈ کے لوگ نسل در نسل زبانی کہانیاں اپنے بچوں کو سناتے ہیں تاکہ وہ تاریخ اور ثقافت کو زندہ رکھ سکے، اور ان کہانیوں کے ذریعے لوگوں کو ملانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ آج میری کہانی 3 آدمیوں کے متعلق ہے جو کہ فلینن لائٹ ہاؤس کی رکھوالی کے لیے رکھے گئے تھے، لیکن ان تینوں آدمیوں کے ساتھ کیا ہوا اور یہ کیسے گم ہو گئے، اس کا آج تک پتہ نہیں لگ سکا۔ اسکاٹ لینڈ کو دھند کی زمین کہا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ اس جگہ کچھ بھی ہونا ممکن ہے، خاص طور پہ اس کے الگ تھلگ جزائر ہیبریٹیز کے متعلق مختلف قسم کی افسانوی اور حقیقی کہانیاں مشہور ہیں۔ آؤٹر ہیبریٹیز، جو کہ مین لینڈ اسکاٹ لینڈ سے سمندر کی وجہ سے الگ ہے، اس کے اندر کئی جزائر آتے ہیں اور بہت سے ایسے جزائر ہیں جہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا، اور ان جزائر میں سے جن میں کچھ ہزار لوگ موجود ہیں، مانا جاتا ہے کہ وہ 5000 سالوں سے انہی جزائر میں آباد ہیں۔ ان جزائر میں سب سے بڑا جزیرہ لوئس ہے، جہاں پر کیلش سٹونز ملتے ہیں۔ یہاں کے رہائشیوں کا ماننا ہے کہ یہ بڑے بڑے پتھر اصل میں دیو تھے۔ ان کو پتھر کا بنا دیا گیا کسی جرم کی سزا کی وجہ سے، اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ سال کے کسی مخصوص حصے میں یہ اپنی اصل شکل اختیار کر لیتے ہیں اور جزیرے میں گھومتے پھرتے ہیں، اور پورا میدان ان کے چلنے پھرنے کی وجہ سے لرز جاتا ہے۔ لوئس آئلینڈ کے مغرب کی جانب 7 بڑے جزائر ہیں بیرونی ہیبریڈیز میں، اور ان کو فلینن آئلینڈز کہا جاتا ہے۔ ان 7 جزائر کو 7 ہنٹرز بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر صرف خرگوش، دمبے، بکریاں یا پھر لائٹ ہاؤس کے رکھوالے ہی رہتے ہیں۔ یہ علاقہ کافی خطرناک ہے، اور ان میں سے سب سے خطرناک علاقہ اس کا سب سے بڑا جزیرہ ایلین مور ہے۔ یہ جزیرہ ایک بڑی سی چٹان پر ہے، اور اس کے کناروں سے اٹلانٹک اوشن کا پانی ٹکراتا ہے۔ اس جزائر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کو ابھی مار دے گا۔ ماہی گیر اور مچھیرے اس جزیرے سے ہمیشہ ہی خوفزدہ رہتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنی بکریاں چرانے اس جزیرے کا رخ تو کرتے ہیں، لیکن وہ اس جزیرے سے کوئی چیز بھی لے کر واپس نہیں جاتے۔ کچھ خاص مخصوص لفظ بولنے سے بھی پرہیز کرتے ہیں، اور رات کے وقت تو کوئی بھی اس جزیرے میں رہنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ ان جزائر پر بونے اور پریاں رہتی ہیں جو کسی انسان کو برداشت نہیں کر سکتی، اور ان کے پاس جادوئی طاقت ہے۔ پریوں اور بونوں کا ذکر تو کئی لوک داستانوں میں ہمیں ملتا ہے۔ ایلین مور تقریباً 40 ایکڑ پر ہے، اور اس جزیرے پر صرف ایک خالی گھر ہے۔ مانا جاتا ہے کہ یہ ایک چیپل تھا جس کو ایک آدمی سینٹ فلینن نے بنایا تھا، پر سینٹ فلینن اور اس کے ساتھیوں کو یہ جزیرہ چھوڑنا پڑا، یا یوں کہیں کہ بونوں نے انہیں اتنا تنگ کیا کہ وہ یہ جزیرہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس جزیرے کا سب سے اونچا حصہ 285 فیٹ پر ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فلینن آئلینڈ کا لائٹ ہاؤس بنایا گیا ہے۔ جیسا کہ یہ جزیرہ چٹان پر ہے، تو آپ کو چڑھ کر اوپر جانا پڑتا ہے، اس وجہ سے اس کا کوئی ساحل نہیں ہے۔ اس جزیرے کے ارد گرد سمندر بہت خطرناک ہے۔ اس کے علاوہ اس جگہ پر اکثر دھند چھائی رہتی ہے۔ یہاں پر لائٹ ہاؤس بنانے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کشتیاں سمندر کے تیز بہاؤ کی وجہ سے اکثر یہاں آ کر تباہ ہو جاتی تھیں۔ اس لیے اسکاٹش گورنمنٹ نے سوچا
کہ ان جگہوں پر لائٹ ہاؤس بنا دیا جائے، کیونکہ دھند کی وجہ سے ان علاقوں کی چٹانیں رات کو نظر نہیں آتی تھیں۔ اس لائٹ ہاؤس کو بنانے کے لیے تقریباً 4 سال کا عرصہ لگا، کیونکہ موسم بہت خراب تھا اور اکثر چیزیں ہوا کے تیز دباؤ کی وجہ سے اڑ جاتی تھی، یا پھر سمندر کی تیز لہریں ان کو وہ اپنے ساتھ اڑا کے لے جاتی تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں پر سامان لانا کوئی آسان کام نہیں، کیونکہ اس کے ارد گرد بہت پتھر ہیں۔ اس جزیرے میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں پر شپس کو کھڑا کرنے کے لیے کوئی جگہ ہو، کیونکہ یہ جزیرہ بہت خطرناک ہے۔ اس وجہ سے شور اسٹیشن جہاں پر لائٹ ہاؤس کیپرز کی فیملیز رہا کرتی تھی، لیوس آئلینڈ پر بنایا گیا تھا۔ عموماً لائٹ ہاؤس کیپرز میں سے ایک بندہ ایکسپیرینسڈ ہوتا تھا، جو کہ باقی 3 یا 4 لوگوں کو ٹرین بھی کرتا تھا اور ان کے ساتھ رہتا بھی تھا۔ ایک لائٹ ہاؤس کیپر کی 4 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی تھی، جس کی رات کو ڈیوٹی ہوتی۔ اس کو یہ دیکھنا پڑتا تھا کہ لائٹ ہاؤس کی روشنی بجھ تو نہیں رہی۔ انہی میں سے کوئی ایک کک بھی ہوتا تھا اور باقی سب کے ذمے کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہوتی تھی۔ لائٹ ہاؤس کیپرز کے پاس ہر وقت کچھ نہ کچھ کام ضرور ہوتا تھا۔ ان کو صفائی کا خیال بھی رکھنا پڑتا تھا، کیونکہ کسی وقت بھی انسپیکشن ٹیم آ سکتی تھی۔ ان کے پاس ایک رجسٹر، جسے یہ لاگ بک کہا کرتے تھے، وہ ہوتی تھی، جس میں یہ ہر روز کے کام لکھا کرتے تھے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے، تاکہ ایک ریکارڈ رکھا جا سکے۔ اور انسپیکشن ٹیم جب بھی آئے ان کو یہ لاگ بک دکھائی دی جائے، تاکہ پتہ چل سکے کہ کون کون بندے نے کیا کام کیا ہے۔ گو کہ یہ لائٹ ہاؤس کے رکھوالے مختلف گیمز کھیلتے، فشنگ بھی کرتے، لیکن اس کے باوجود وہ پوری دنیا سے کٹ کر رہ گئے تھے۔ اس کی وجہ سے انہیں کافی اکیلا پن محسوس ہوتا تھا۔ ایلیانو مور جزیرے میں تو اپنے ساتھ آپ کوئی فیملی ممبر بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ ہر 15 دن کے بعد ایک کشتی آتی تھی، جو کہ روزمرہ کی چیزیں دے کر واپس چلی جایا کرتی تھی۔ ہر 15 دن کے بعد شفٹ تبدیل بھی ہوتی تھی، لیکن اگر موسم خراب ہوتا تو ایلیانو آئلینڈ پر کئی مہینے رہنا پڑ جاتا تھا۔ پھر یہ لوگ اس جزیرے میں پھنس کر رہ جاتے تھے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے صرف نہ ختم ہونے والا تحد نظر سمندر ہی ہوتا تھا۔ جو 3 لائٹ ہاؤس کیپرز اس جزیرے سے غائب ہوئے، ان میں سے 43 سال کا جیمز ڈیکارڈ، جو کہ شادی شدہ تھا اور اس کے 4 بچے تھے، وہ ایلیانو مور میں 14 اگست 1889 کو اترا تھا۔ اس کے پاس 22 سال کا ایکسپیرینس تھا۔ دوسرے کا نام تھامس مارشل تھا، جو کہ 29 سالوں کا تھا۔ یہ اسسٹنٹ تھا، جس کے پاس 4 سالوں کا ایکسپیرینس تھا۔ یہ اس جزیرے پر 31 اگست 1889 کو اترا تھا۔ تیسرے کا نام ڈونلڈ مکارتھا تھا، جو کہ 40 سالوں کا بندہ تھا۔ یہ ایک عزت دار آدمی تھا، جو کہ ضرورت پڑنے پر یہ کام کیا کرتا تھا۔ یہ ایک چرچ بھی بنوا رہا تھا۔ یہ 3 آدمی اچانک اپنے روزمرہ کا کام کرتے ہوئے کیسے غائب ہوئے، اس کا سراغ آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ پر لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ اس جزیرے میں کچھ تو غلط ہو رہا ہے، جب وہاں سے رات کے وقت ایک بحری جہاز کا گزر ہوا اور اسے پلینن آئلینڈ کی لائٹ ہاؤس کی بتی بجھی ہوئی ملی، کیونکہ لائٹ ہاؤس کی بتی کبھی بھی رات کے وقت تو کبھی بھی بند نہیں ہوتی۔ پر اس بحری جہاز کو لیوس آئلینڈ میں رپورٹ کرنے میں کچھ وقت لگ گیا، کیونکہ یہ بحری جہاز خراب ہو گیا تھا اور اوپر سے کرسمس کی چھٹیاں بھی تھیں۔ اسی عرصے میں ایک اور بحری جہاز، جس کا نام ہیسپرس تھا، سامان اور لوگ لے کر اس جزیرے تک پہنچ جاتا ہے۔ عام طور پر جب بھی کوئی شپ اس جزیرے پہ آتی تھی تو کوئی نہ کوئی جزیرے سے ان کو لینے آتا تھا، پر اس دفعہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ شپ والوں نے کئی دفعہ ہارن بجائے تاکہ لائٹ ہاؤس کیپرز کی توجہ حاصل کی جا سکے، لیکن انہیں کوئی رسپانس نہیں ملا۔ پھر انہوں نے تھک ہار کر ایک بندے کو
اوپر بھیجا تاکہ وہ لائٹ ہاؤس کا معائنہ کر کے آئے۔ جب وہ بندہ اس لائٹ ہاؤس پر پہنچا تو وہ اسے کافی صاف ستھرا نظر آیا، حتیٰ کہ برتن، سامان، بسترے سب کچھ اپنی پرانی جیسی حالت میں ہی تھے۔ اسے کوئی توڑ پھوڑ کے نشان بھی نظر نہیں آئے، سب چیزیں ویسی کہ ویسی ہی تھی۔ اس لائٹ ہاؤس میں سوائے لائٹ ہاؤس کیپرز کے علاوہ باقی سب چیزیں اپنی جگہ پر صحیح سلامت موجود تھیں۔ ہاں، پر ایک حیران کن بات ضرور تھی کہ جب وہ لائٹ ہاؤس میں داخل ہوا تو وہاں پر 3 بڑے بڑے پرندے تھے جو اسے دیکھ کر وہاں سے اڑ گئے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس جزیرے کی پریوں نے ان 3 آدمیوں کو پرندہ بنا دیا۔ اس کے بہت ڈھونڈنے پر بھی اسے یہ 3 لائٹ ہاؤس کیپرز پورے جزیرے پر کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ ہارپرس شپ 26 دسمبر 1889 کو اس آئلینڈ پر اتری تھی، جبکہ اگر لاگ بک کو دیکھا جائے تو وہاں ہمیں صرف 15 دسمبر تک کی انٹریز نظر آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں، پر حقیقت کسی کو بھی معلوم نہیں۔ چلیں اب ہم مختلف کہانیاں دیکھتے ہیں جو ان تینوں آدمیوں کے غائب ہونے سے متعلق ہیں۔ بہت سے لوگوں کے مطابق ان میں سے کسی ایک نے سب کو مار دیا اور پھر خودکشی کر لی۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں پر بہت خطرناک طوفان آیا اور سمندر کی لہریں انہیں اٹھا کر لے گئی، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تیز ہوائیں ان تینوں آدمیوں کو سمندر میں لے اڑی، یا پھر پائرٹس نے آ کر ان تینوں کو مار دیا۔ پرانے زمانے میں لائٹ ہاؤس کے لینسز میں مرکری استعمال ہوتا تھا، جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت مضر ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنا دماغی توازن بھی کھو سکتا ہے۔ لائٹ ہاؤس کیپرز کیونکہ زیادہ تر تنہائی کا شکار رہتے تھے، اس لیے وہ کبھی کبھی ڈپریس ہو جاتے۔ ہو سکتا ہے کسی نے ڈپریشن میں آ کر اپنے ساتھیوں کو مار دیا ہو۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس جزیرے کے ارد گرد نیلے رنگ کے آدمی رہتے ہیں، جن کو جادو کرنا بھی آتا ہے، جو کہ مزہ لینے کے لیے تیز ہوائیں اور طوفان لاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان نیلے رنگ کے آدمیوں نے ان 3 آدمیوں کو مار دیا ہو۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ جزیرہ آسیب زدہ ہے۔ پرانے وقتوں میں لیوس آئلینڈ میں جہاں پر کیلج سٹونز ہیں، وہاں پر لوگوں کو مارا جاتا تھا اور پھر ان لوگوں کی لاشیں اس آئلینڈ میں لے آئی جاتی تھی اور یہاں پر انہیں دفنا دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی روحیں اس آئلینڈ پر ٹریپ ہو گئی ہیں اور یہ جزیرہ آسیب زدہ ہو گیا ہے۔ اس جزیرے کو کافی صدیوں تک طلسماتی جزیرہ کہا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ یہاں پہ پریاں، بونے اور دیو رہتے ہیں، اور جب بھی کوئی انسان آتا ہے تو وہ انہیں بھگا دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ چراوے بھی اس جزیرے کو دوسری دنیا کہتے ہیں اور اس جزیرے میں آنے سے گریز کرتے ہیں۔ وہ جب بھی اس جزیرے پر آتے ہیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ مقدس چیز ضرور لے کر جاتے ہیں۔ 1970 میں ایک نئی مہم چلی اور جتنے بھی لائٹ ہاؤسز تھے ان سب کو آٹومیٹک کر دیا گیا، یعنی کہ اب انسانوں کو ضرورت نہیں پڑتی ان کو چلانے کے لیے، یہ خود ہی آٹومیٹکلی چلتے ہیں۔ لیکن 1970 سے پہلے جتنے بھی لائٹ ہاؤس کیپرز اس جزیرے میں آتے تھے وہ یہاں پر ایک انجانا سا خوف محسوس کرتے تھے۔ رات کے وقت انہیں اکثر تیز ہواؤں کے ساتھ ساتھ کچھ چیخیں بھی سنائی دیتی تھی، جیسے کوئی زور زور سے ان تینوں آدمیوں کے نام لے رہا ہو۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کون سی تھیوری کو مانتے ہیں، یا ان تینوں کو ایک بڑی سی لہر اٹھا کر لے گئے، یا پھر کوئی جادوئی مخلوق۔
کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔